اس کو کہا جاتا ہے وَنُفِخَ اور پھونک دیا جائے گا فی الصُّورِ سور میں دوسری مرتبہ فَإِذَا هُمْ پس اچانک ہی وہ من الاجداث اپنی قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ دوسری دفعہ کا سور میں پھونکا جانا ہے۔ پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا سور کے اندر ایک آواز ہوگی جس سے پوری دنیا پہ موت کا سناٹا جس کو کہتے ہیں حقیقی موت کا سناٹا چھا جائے گا۔ اس میں اجداث جو لفظ ہے یہ زیادہ سن کی جمع ہے اجداث، قبر پہ بولا جاتا ہے۔ ینسلون نسل ینسلو کا معنی تیزی سے تیز رفتاری سے دوڑنا۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا نا دوسری مرتبہ تو ساری دنیا کے اولین آخرین جتنے اب تک آئے یا آگے آئیں گے سارے ہی اٹھ کے اپنی قبروں سے نکل بھاگیں گے۔ قالو جب اٹھیں گے کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، من بعثنا کس نے اٹھا دیا نہ ہم کو، من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ھذا یہ ہے ما وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ رسول تو سچ کہتے رہے، وعدہ تھا، یہ وہی دن ہے معلوم ہوتا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ آئے گی، فَإِذَا هُمْ پس اچانک ہی وہ جمیع سارے کے سارے لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ ایک آواز آئے گی، آواز کو سن کے سارے کے سارے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، پہنچیں گے اس کی طرف، اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج مرقدنا مرقد سونے کی جگہ اسم ظرف ہے، رقادہ یرقدو سے اسم ظرف ہے مرقد، اس کی مرقد پہ ہزار رحمتیں نازل ہوں مرقد۔ تو جب یہ دن ہوگا فَالْيَوْمَ پس آج لا تظلم نفس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ شیئا کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر اسی کا جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ اچھے عمل کرتے رہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال تھے تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنت والے اليوم آج کے روز فی شغل ایک شغل میں فاکہون خوش ہوں گے۔ فاکہون جمع مذکر اسم فاعل، ایک شغل ہوگا۔ شغل کس کام کو کہا جاتا ہے؟ اردو پنجابی میں عربی میں تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے شغل، یعنی ایسا کام جس کو انسان اپنی لذت کے لیے وقت پاس کرنے کے لیے کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے کرتا ہے، صرف ایک تفریح کے طور پہ۔ تو جنت میں ان کے سارے کام کیا ہوں گے؟ خوشی خوشی سے ہوں گے اور تفریح کے ساتھ ہوں گے۔ سارے کام ان کے کیا ہوں گے؟ کھانا پینا بھی تفریحاً، بھوک نہیں لگے گی، آرام کرنا بھی کیا ہوگا؟ تفریحاً، سوئیں گے نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال گھنے سایوں میں، علی الارائک تکیوں پر، متکئون سہارا لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیے لگانے والے ہوں گے۔ ارائک یہ اریکۃ ان کی جمع ہے، تخت کو کہتے ہیں بیٹھنے کا تخت، پلنگ کہہ لیں آپ صوفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑا بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑی مسند گاہ ہوگی جس کے اوپر اپنے اپنے تکیے لگائے ہوئے، یہ نہیں کہ ایک بندہ جناب این جی ہسپتال دے وارڈ جی میں لگے ہوندے بیڈ، وہ مریضاں والے بیڈ نہیں مراد۔ مولانا کتے یہ نہ سمجھ رہے آجے کہ جی میں مریضاں دے بیڈ پہ ہوندے نے تے انج لگے ہون گے، انج نہیں۔ ہر انسان کی ایک عالی شان زندگی ہوگی۔ اچھا خواہش کرو
تمہاری یہاں پہ کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ تم دولت کے بارے میں حسرت کرو ذرا، کتنی حسرت کر سکتے ہو؟ کتنی حسرت؟ گاڑیوں کے بارے میں، اپنی رہائشوں کے بارے میں کتنی حسرت کر سکتے ہو؟ ساری حسرتیں جتنے یہاں سوچی ہوں گی نا، اتنا انسان نے سوچا نہیں ہے جتنا اللہ نے ایک ایک انسان کو دے دینا جنت میں۔ سمجھ آئی بات؟ دنیا میں حسرتیں ہیں، ناکام حسرتیں، ناتمام حسرتیں، نامکمل حسرتیں ہیں، بس کوئی بات بھی، کوئی خواہش بھی پوری مکمل نہیں ہوتی جس طرح ہم نے چاہا ہوتا ہے۔ وہاں ناکام حسرتیں نہیں ہوں گی، عالی شان پوری ایک زندگی ہوگی۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ پھل ہوں گے، والاہم اور ان کے لیے ہوگا ما یدعون جو وہ طلب کریں گے۔ ادعا یدعی سے، ادعا یدعی سے دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا، جو بھی وہ مطالبہ کریں گے ہر مطالبہ وہاں پورا ہوگا، جو بھی چاہیں گے۔ اور احادیث میں تو بیان یوں بھی ہے کہ ان کی طلب اتنی جلدی پوری کی جائے گی کہ یہاں وہ سوچیں گے اور ادھر ان کی سوچ، خواہش مکمل ہو کے سامنے آ جائے گی، جو وہ چاہیں گے۔ ایسے ان کی طلب یہ نہیں کہ مانگنا پڑے گا، 100 سال مانگتے پھریں گے، یا سال ہر سال مانگنے کے بعد، چٹھیاں اللہ کو لکھنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد چیز ملے گی، نہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا پھر؟ جنت میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ادھر دل میں خواہش پیدا ہوگی، مطالبہ پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی، اور طلب فوراً ہی پوری ہو جائے گی۔ جیسے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں وہ ہوں گے، بچے ہوں گے؟ کہا ہوں گے، لیکن پیدا ہوتے ہی بڑے ہو جائیں گے، صرف خواہش کرنے سے پیدا ہو جائے گی۔ اور کھیتیاں ہوں گی؟ ایک نے پوچھا، فرمایا ہاں کھیتیاں بھی ہوں گی، لیکن بیج بوتے ہی وہ کیا ہو جائے گی؟ بڑی ہو جائے گی بس، اور ایک لمحے میں بنے گی اور بڑی ہوگی اور کٹ بھی جائے گی۔ اور فرمایا ایسی فضول خواہشیں جنت میں نہیں کوئی کرے گا۔ یہ بھی فرما دیا ساتھ میں، یہ فضول باتیں ہیں جو تم آج سوچ رہے ہو، کل تمہارے ذہن میں نہیں ہوں گی یہ باتیں، آج سوچ رہے ہو نا۔ یہی تو کہا کہ کبھی تم نے سوچا ہی نہیں ہے، تمہاری سوچ ہی نہیں ہے جنت کے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سلامن، پھر کیا ہوگا؟ سلامتی ہو، قولاً یہ کہا جائے گا، من رب رحیم، مہربان رب کی طرف سے سلام ہو بھئی، آج سے امن و سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ وامتازو، اور اب دوسروں کا حال سن لو، وامتازو، اور تم الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد، کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی یہی معنی لکھا ہے اس کا۔ اعہد کا معنی میں نے تاکید نہیں کی تھی، الم اعہد، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی، الیکم تمہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ تم عبادت کرو گے شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ تم عبادت کرو گے میری ہی، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، ولقد اضل، اور تحقیق شیطان نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلا کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ قیامت کے دن کہا جا رہا ہے اور آج سنایا جا رہا ہے تاکہ بعد آ جائیں لوگ۔ اس دھمکی کو صرف خالی دھمکی نہ سمجھیں، یہ حقیقت میں ہوگا ایسا۔ اور جب دیکھ رہے ہو کہ شیطان گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، تو پھر اپنی عاقبت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب گمراہی کو دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو راہ راست کی، صراط مستقیم کی جستجو اور تلاش میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ غلطی ہے۔ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ آج اصلوھا الیوم، تم داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے، باسببیہ، اس سبب سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے ہم سے،
اور باتیں کریں گے نہ ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ وتشہد اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے قدم بما ان چیزوں کی کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے. زندگی بھر کی ہاتھ پاؤں کی کمائی کیا ہوا، کمائی سے مراد روزی کمائی ہوئی نہیں مراد، بلکہ ہر چیز جو کچھ بھی ہاتھ پاؤں سے سرزد ہوا ہے سارا کچھ خود بول کے بتائیں گے. قدم کہاں تک کن کن جگہوں میں گئے نشان قدم گواہی دیں گے. اور زبان نہیں بولے گی، کون بولے گا؟ ہاتھ بول کے بتائیں گے. ہاتھوں سے اچھے یا برے اعمال کیا 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 ہے وہ ہاتھ بتائیں گے تمہارے خلاف. یہ یعنی جو کچھ کیا ہے نا انسان کا اپنا بدن ہی، اپنا جسم ہی، اپنی جان ہی اس کے خلاف ہو جائے گی، اپنا آپ ہی خلاف ہو جائے گا. یہ وقت ہوگا جب انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. یہ قیامت کے احوال میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. یہ اپنا جسم بھی کچھ نہیں کرے گا، یہ الٹا گواہ ہو جائے گا. کیوں؟ منہ کے اوپر مہر کیوں لگا دی جائے گی؟ سوال ہے نا یہاں پہ. کیوں؟ اس کی وجہ دوسری جگہ سورہ انعام میں بیان فرمائی. اس وجہ سے کیونکہ کافر اور مشرک بعد وہ جرت کریں گے اور وہاں پر بارگاہ الہی میں وہاں پر بھی جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے تھے نا وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو نہیں شرک کرتے تھے، ہم قسم اٹھاتے ہیں تیری. قالوا ربنا ما كنا به مشرکین. کیا کہیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تیری قسم، قسمیں اٹھائیں گے. تبھی اللہ مہر لگائے گا ان کی زبانوں پہ، زبان بند ہو جائے. اب کان سنیں گے ان کے، ہاتھ بول کے گواہی دیں گے. جو بات منہ سے کہی ہوگی اللہ کے بارے میں جملہ ایسا کہا ہو زبان پر مہر ہوگی، زبان نہیں ہوگی. اصل میں یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ناک بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کان بھی. یہ تو جو رکھا ہے اس میں صلاحیت رکھی ہے یہ تو اللہ نے رکھی ہے. وہ چاہتا ہاتھوں میں صلاحیت بولنے کی رکھ دے ہیں. تو یہ تو دیکھنے میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اس گوشت کے ہاتھ والے ٹکڑے میں وہ قیامت کے دن ایسا کرے گا. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا تو ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی نگاہیں. فَاسْتَبَقُوا تو وہ آگے بڑھیں الصِّرَاطَ راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے. یعنی پچھلی آیات سے اس آیت کا اور اگلی آیت کا کیا تعلق ہے کہ ہم ان کی نگاہیں مٹا دیں. دیکھیں یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہی ان کو کیا بنا دیتے، مجبور کر کے. جیسے دیکھو نا ہم نے آخرت میں کیا کیا، زبان کیا کر رہی تھی، غلط بیانی کر رہی تھی تو ہم نے اس پہ مہر لگا دی اور حق ہاتھ پاؤں سے جاری کروا دیا. اگر ہم چاہتے نا تو یہ کام دنیا میں بھی کر سکتے تھے. دنیا میں کیا کرتے کہ زبردستی ہر ایک کافر سے اقرار کروا لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ شرطیہ ہے جملہ. اگر ہم چاہتے تو ایسا کرتے لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، زبردستی نہیں بنوایا. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَا تو یقیناً لام تاکید کا، یقیناً مسخنا ہم صورتیں بدل دیں ہم ان کی علی مکاناتہم ان کی جگہوں پر. فَمَسْتَطَاعُوا پھر نہ وہ طاقت رکھیں مُزِيًّا آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ واپس آ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ اور یاد رکھو یہاں ایک بات، زیادہ عمر مل جانا، زیادہ عمر مل جانا یہ ایک فطری ایک عمل ہے. اور اس فطری عمل میں کیا ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعفا وشیبا.
کیا فرمایا؟ پہلے انسان کمزور تھا، کمزوری سے قوت عطا کی، قوت سے پھر بڑھاپا اور کمزوری، یہ ساری زندگی انسان کی سارا کچھ اس میں آ گیا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمر، بڑھاپے کے بعد ادھیڑ عمر، ارذل العمر۔ تو فرمایا اسی بات کے بارے میں بتایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُ، الٹا کر دیتے ہیں اس کو، فی الخلقی، کس میں؟ مخلوق میں، بناوٹ میں الٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایسے چلتا ہے نا، ایسے چلتا 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 اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو پھر نیچے کی طرف آتا ہے، الٹا ہو گیا نا، ایسے ہو گیا، یو ٹرن ہو گیا، زندگی ایسے ہی ہے، یو ٹرن لیتی ہے۔ جوانی عروج ہوتا ہے تو جوانی کے بعد زوال کی عمر شروع ہو جاتی ہے، اور اسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ کی، کہا نا ارذل العمر، اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں گھٹیا عمر سے، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر، جب انسان دوسروں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے، ایسی عمر نہ عطا فرما۔ افلا یعقلون، جب یہ ساری باتیں دیکھتے ہو کیا عقل نہیں کرتے؟ جو اللہ، یاد رکھو، اسی تمہاری زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ تمہارا یو ٹرن کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہی تو نشانی ہے غور کرنے کی۔ یہ سارا کچھ بچپن اس نے پیدا کیا، لڑکپن، جوانی، اور جوانی کے بعد پھر زوال، تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ایک ہی زندگی میں اتنے وقت ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکر، مگر نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے۔ آپ جو بولتے ہیں زبان سے وہ کیا ہے؟ قرآن بولتے ہیں، لینذر، قرآن اس لیے آپ بولتے ہیں تاکہ ڈرائیں، من کان حیا، جو بھی زندہ ہے، ہر ایک زندہ تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پہ، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جن کو بنایا ہے، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، عملت ایدینا سے مراد اللہ اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں، مما عملت ایدینا، جن چیزوں کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، ہم نے پیدا کی، انعامن، چوپائے، فہم لہا مالکون، بس یہ ان چوپاؤں کے مالک بن بیٹھے، زمین اللہ کی، جانور اللہ کی، ساری مخلوق اللہ کی، اور مالک کون؟ انسان مالک بنا دیے۔ بس 5 منٹ رک جائیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، توجہ کریں، وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے مطیع کر دیا ان جانوروں کو، دیکھو نا پھر جانور، وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے مطیع کر دیا ان جانوروں کو، لہا، ان انسانوں کے لیے، فَمِنْهَا، بس ان جانوروں میں سے بعض پہ، رکوبہم، ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا، اور بعض جانور ان میں سے یاکلون، وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان انسانوں کے لیے، فیہا، ان چوپاؤں میں، منافع، فوائد ہیں، ومشارب، اور مختلف مشروبات ہیں، افلا یشکرون، پھر بھی شکر نہیں کرتے، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، کئی معبود، لعلہم ینصرون، معبود کس لیے لوگ بناتے ہیں؟ یہ ان کو دنیا کے یہ سہارے لینے کی عقلی طور پہ توجیہ کیا دینے آتی ان کے، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد ہو سکے، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، یہ لوگ ہمارے مددگار ہو جائیں۔ اب سنو اللہ کا تبصرہ، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم، اور وہ انسان، لہم، ان معبودوں کے، جندن، لشکر ہے، محضرون، حاضر کیے ہوئے۔ مولانا اس جملے میں اللہ نے نا ایک بہت بڑی بات بتائی کہ یہ معبودان باطلہ، خواہ وہ بت پرستی کی شکل میں ہوں یا قبر پرستی کی شکل میں، ان کے ڈیرے، آستانے، یہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ جندم محضرون سے۔ اگر یہ آستانوں پہ بیٹھنے والا، قبر پہ بیٹھنے والا یہ طبقہ نہ ہو، مزار نہ ہو، تو یہ سارا کام بھی نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ لشکر اکٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے
مزار بناتے ہیں کسی کے قبر، کسی بھی قبر پہ آپ بنا کے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل کمال کس کا ہے؟ اس کا نہیں ہے کمال، کمال کن کا ہے؟ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سارا کام کیا، پروپیگنڈا کیا، مشہور کیا اس کو، یہ بھی بزرگ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، بتوں کے بارے میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ فلا يحزنك قولهم، نہ غمزدہ کرے آپ کو ان کی بات، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے، فاذا ہوا، پھر اچانک ہی وہ، خصیم مبین، واضح جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے ہماری ذات کے بارے میں۔ کہاں سے پیدا ہوا؟ کہاں سے؟ نطفے سے پیدا ہو کے کتنا بڑا بول بولتا ہے، اپنی اصل حقیقت تو دیکھ۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ہتھیلی پہ ایسے تھوکا، تھوک کے کہا اس سے بھی حقیر چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ علامہ بصیری نے اس روایت کو صحیح قرار دی ہے، علامہ البانی نے بھی حسن کا فرمایا، اس سے بھی حقیر چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا، تھوک سے بھی زیادہ حقیر۔ اپنی اثر دیکھ اور کام دیکھ، کتنے بڑے بڑے بول بولتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال بیان کی، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول گیا۔ تو کتھوں جمع ہے؟ بھول گیا۔ اپنی اصل دیکھ، ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس بڑی ذات کے بارے میں۔ قالا، کہتا ہے، کیا بات کہتا ہے؟ من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ قل، کہہ دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یحییہا، ان کو زندہ کرے گا الذی، وہی اللہ، انشأہا، جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب والا مرت، پہلی مرتبہ، وہوا، اور وہ اللہ، بکل خلق، ہر قسم کی تخلیق کو، علیم، جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وہ جیسا بنانا چاہے بنا سکتا ہے، ہر قسم کی تخلیق وہ کر سکتا ہے۔ الذی جعل لکم، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے بنایا، من الشجر الاخضر، سبز درخت میں سے، نارن، آگ۔ سبز درخت کو آگ اگر لگائیں تو آگ پکڑ لیتا ہے کہ نہیں؟ لکڑی چلو گیلی ہے، خشک ہو گئی، تو کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کو آگ لگا دیتی ہے؟ اللہ نے مادہ رکھا، اس میں مادہ ایسا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگ پکڑتی ہے، یہ اللہ نے بنایا۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اچانک کہ تم اس میں سے توقدون، آگ جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کیا نہیں ہے